اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، آج بات پھر میرے ہم منصب لوگوں پہ آ گئی، کیونکہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ میں ایک نقیب ہوں، اور نقیب پوری محفل میں وہ واحد شخص ہوتا ہے جس کے پاس لوگوں کے تقریباً سارا چٹا بٹا کھل کے سامنے آ جاتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ جیسا کہ جب کسی خطیب کو آپ دعوت دیتے ہیں، وہ خطیب اپنی طرف سے تو فخر کے اتنے مظاہرے کرتا ہے اسٹیج پہ کہ آپ کی سوچ ہے، لیکن بیک اسٹیج یا اسٹیج پہ آنے سے پہلے اتنی لمبی ناموں کی لسٹ اس کی نقیب کے پاس آ جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جس کو آپ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں بڑی عاجزی ہے، بڑی انکساری ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں اور یہ حضرت ان کو کبھی نہ نہیں کرتے، بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور اگر نقیب جب ان کو دعوت دے رہا ہوتا ہے یا اسٹیج پہ ان کو ان کا استقبال کر رہا ہوتا ہے، اگر استقبال میں تھوڑی سی کمی رہ جائے یا جو اتنے لمبے لمبے ان کے نام ہوتے ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی ایک لقب کم پڑ جائے نا، تو اگلے دن نقیب کو کال آ جاتی ہے، ہاں بھائی تو نے یہ گستاخی کی تو کی کیوں، وجہ۔ اور جب اگلی دفعہ اسی بندے کو ہم نے انوائٹ کرنا ہوتا ہے، ہم نے دعوت دینی ہوتی ہے، تو اگلے دن وہ لقب تو ایڈ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ چار القاب اور ایڈ ہو جاتے ہیں۔ یار چاہیے تو یہ تھا کہ اگر آپ اتنی خصلتوں کے مالک ہیں تو آپ پہ عاجزی ہونی چاہیے، فخر ہونا چاہیے، صرف آپ یہ آ کر کہیں کہ یار ہمارا چھوٹا سا نام لے لو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے آپ ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کیا سین چل رہا ہے کہ جس کو ہم نے دعوت دی ہوتی ہے، جس کا نام نکل جاتا ہے، اس کی بیک آپ دیکھیں نا تو وہ بندہ بسوں پہ دھکے کھا کے محفل پڑھنے چلا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا یار آپ میرے سے پیسے لے لو جتنے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے 5 منٹ حاضری کے لگوا دو، یہاں پہ مجھے 10 منٹ دے دو حاضری کے لیے، میں نے صرف اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت اس کو طریقوں سے نکال کے روشنیوں میں لے کے آتا ہے، اس کا نام نکل جاتا ہے، چاہیے تو یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ عاجزی اس میں آ جائے۔ نہ جی، پہلے یہ تھا کہ وہ بندہ 1000 روپے کرائے پہ بھی آ جاتا تھا، اب یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے بھائی 50,000 لاکھ میرے اکاؤنٹ پہ کرو پھر میں آؤں گا۔ پھر 1-2 ایکڑ پہلے آپ نے محفل کے پنڈال سے آنا ہے، وہاں پہ 20 سے 30 بندے ہوں آپ کے، ان کے ہاتھوں میں پھول ہو، پھولوں کی پتیوں سے میرا استقبال کرنا ہے، گاڑی 2 میں لے کے آؤں گا، 2 گاڑیاں آپ کی آگے ہوں، 2 پروٹوکول کے لیے میری پیچھے ہوں۔ یہ ساری پروٹوکول اپنے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ آؤں گا، آدھا گھنٹہ پڑھوں گا، آدھے گھنٹے کے اتنے چارج کروں گا، گھنٹہ پڑھوانا ہے اتنے چارج کروں گا، میں اپنی مرضی کے کلام پڑھوں گا، جو آپ کہیں گے اگر وہ پڑھوانے ہیں تو میں اتنے پیسے ایکسٹرا چارج کروں گا۔ یہ بات صرف ہمارے نعت خوانوں تک محدود نہیں، اگر نعت خوانوں تک محدود ہوتی تو یہ تھا کہ چلیں نعت خوان تو کوئی بھی اٹھ کے نعت پڑھ سکتا ہے، نعت خوان بن جاتا ہے، ان کے پاس کون سے اتنا علم ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارے خطیبوں میں پائی جاتی ہے، جی ہاں، یہ بات ہمارے پیروں میں پائی جاتی ہے۔ یارو خطیب جس سے ہم دین حاصل کر رہے ہیں، محفل کا صحرا ہوتا ہے ایک خطیب کے سر پر، کہ خطیب نے آخر میں آنا ہے، اس نے ہمیں دین کی باتیں سکھانی ہے، نعت خوانوں نے تو ہمیں اپنے سروں میں مگن کر کے پوری دنیا گھمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در گھمانا ہے، ادھر ادھر کی کچھ باتیں ایڈ کرنی ہے، کچھ ہمیں ہنسانا ہے، خطیب کو سننے کے لیے ہمیں پریپیئر کرنا ہے بیسیکلی۔ اور جب خطیب کی باری آتی ہے، جب خطیب خود ہی اندر سے کھوکھلا ہوگا تو وہ کیا آپ کو دین سکھائے گا؟ بتائیں مجھے، کیا اس کی بات کوئی دل پہ اثر کرے گی؟ وہ اپنے سروں میں تو آپ کو مگن کر سکتا ہے، سروں میں مگن کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیریں کروا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی۔ یارو یہی نشانیاں ہوتی تھی منافقوں کی، اب دیکھیں نا، یہ اپنے پاسٹ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم ماضی میں کیا تھے۔ اچھا، میں ایک خطیب ایسے جانتا ہوں کہ جس کو 1,00,000 روپے دے کے
بلایا گیا ایک محفل میں، اور جب محفل سے جانے لگے نا تو اس کی وہاں پہ خدمت بھی اچھی ہو گئی، کھانا شانا بھی انہوں نے اچھا بنایا، محفل کا اسٹیج بھی اچھا دے دیا ان کو۔ لیکن جب وہ وہاں سے جانے لگے ان سے پوچھا گیا ہاں جی بتائیں آپ خوش ہیں؟ انہوں نے آگے سے پتہ کیا بات کی، ہاں آپ نے کون سی ہزاروں ہزاروں والی ہم پہ بارش کر دی ہے، 1000 کے نوٹوں والی، جو میں خوش ہو جاؤں۔ یارو خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہے، ہم نے ایک پیمانہ بنا لیا ہے کہ اگر آپ ہمیں اچھے پیسے دیں گے تو ہم آپ سے خوش ہوں گے۔ اور یار عوام نے آپ کو بلا لیا ہے، اتنے پہ خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یارو دیکھو نا، اپنے ماضی کو یاد کرو کہ جب آپ ایک سائیکل پہ جایا کرتے تھے، آپ بسوں پہ دھکے کھا کے جایا کرتے تھے، اگر وہ ماضی نہیں نہ رہا آپ کے پاس تو آپ کا جو ابھی چل رہا ہے، کرنٹ ٹائم چل رہا ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کر لو، یہ منافقوں کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یارو ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے۔ منافق کیا کرتے تھے کہ جب بارش آتی تھی، اس میں جو بجلی چمکتی تھی، جب روشنی ہوتی تھی تو وہ چلنا شروع کر دیتے تھے، اور جب روشنی رک جاتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ بھی رک جاتے تھے۔ یعنی جب یہ تاریکیوں میں تھے، ہمارے علماء کرام، کچھ علماء کرام، ساروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ علماء کرام کی بات کر رہا، کچھ علماء کرام جب یہ اندھیروں میں تھے تب یہ 15,000 پہ بھی مسجد میں گزارا کر لیتے تھے۔ اب یہ روشنی میں آئے ہیں تو ان کا گزارا لاکھ لاکھ روپے پہ بھی نہیں ہو رہا۔ وجہ ہم نے خود اپنے اخراجات بڑھائے ہیں، ہم نے خود اپنے اخراجات کو پیک پہ لے کے گئے۔ اس دن سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، جس دن آپ کے پاس کان تو ہوں گے، آپ بظاہر سن بھی رہے ہوں گے لیکن دل کے کانوں سے نہیں سن رہے ہوں گے، اللہ آپ کی بصارت چھین لے گا۔ آپ دیکھ تو رہے ہوں گے لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، قوت بینائی اللہ چھین لے گا، قوت سماعت آپ سے چھین لے گا۔ یارو دل کی قوت سماعت سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب دل کی قوت بینائی اللہ چھین لے گا۔ پھر چاہے دین کی جیسے مرضی آپ، جتنی مرضی ہیوی آپ آیتوں کی ضربیں اپنے دل پہ لگاتے رہے، لیکن جب اللہ نے دل پہ زنگ لگا دیا، اللہ نے آپ کو آپ کی دل کی قوت سماعت اٹھا لی، دل کی قوت بینائی اٹھا لی، تو پھر کیا کرو گے؟ وہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، انسانوں کو انسان سمجھو۔ اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے بھائی کو دے اجازت، دیکھتے رہے اسلام پاکستان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔